بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اسراء آیات 70 سے 93 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، جہاں قرآن کے مختصر پیغامات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ شرف اور فضل بحیثیت انسان کے ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات، نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے آرام اور راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی، حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ اسے عقل سے وہ غلط اور صحیح، مفید اور مضر اور حسین اور کبھی کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے اپنی عقل سے۔ اس عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے۔ اس عقل اور شعور سے وہ اپنی ایسی عمارتیں تعمیر کرتا ہے، ایسے لباس اور ایسی چیزیں تیار کرتا ہے جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شدتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ یہ چاند، سورج، ہوا، پانی، دیگر بے شمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیضیاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح گفتار کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے اور کھانے پینے کے طور پر طور طریقے دوسری مخلوقات سے اس کے بالکل مختلف ہیں۔ خشکی میں وہ گھوڑوں، خچروں، گدھوں، اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سواریوں، گاڑیوں، بسوں، ہوائی جہاز، سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ پر سوار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خشکی کے علاوہ اسی طرح سمندر میں کشتیاں ہیں، جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ انسان کی خوراک کے لیے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات، میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں جو لذتیں موجود ہیں، جو ذائقے ہیں، جو قوتیں رکھی ہیں، انواع و اقسام کے یہ کھانے، یہ لذیذ مرغوب پھل، یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات اور مشروبات اور معجونات انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟ یہاں سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ امام کے معنی پیشوا، لیڈر اور قائد کے ہیں، لیکن یہاں سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے آسمانی کتاب مراد ہے
جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوتی رہیں، یعنی اے اہل تورات اور اے اہل قرآن وغیرہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں امام سے نامہ اعمال مراد ہے، یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس رائے کو امام ابن کثیر نے ترجیح دی ہے۔ آگے عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے۔ اعمیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اعمیٰ اندھا سے مراد دل کا اندھا ہے یہاں پہ، یعنی جو دنیا میں حق کے دیکھنے سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وہ آخرت میں اندھا اور رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا۔ یہ سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ آگے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک کے معنی زوال کے اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کے ڈلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب المواقیت میں موجود ہے۔ آگے آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، بعض کہتے ہیں کہ تہجد ازداد میں سے ہے، جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی ہیں، اور یہاں یہی دوسرے معنی ہیں کہ رات کو سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وجود کے اصل معنی تورات کے سونے کے ہی ہیں، لیکن باب تفاعل میں جانے سے اس میں تہجنت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں، جیسے کہ جیسے معنی ہوگا اس نے گناہ سے اجتناب کیا، تعصم یا بچا۔ اس طرح تہجد کے معنی ہوں گے سونے سے بچنا، اور متحجد وہ ہوگا جو رات کو سونے سے بچا اور قیام کیا۔ بہرحال تہجد کا مفہوم رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل پڑھیں۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور اخروی حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، یہی طریقہ سنت ہے۔ مقام محمود، یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ ادخلنی مدخل صدق سے مراد بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات، جس
جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا، اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔